اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، مدنی قاعدہ کورس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 17 یعنی مدات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے۔ جی، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ سوال کیا جاتا ہے مد کے کیا معنی ہیں؟ تو مد کے معنی کیا ہیں؟ دراز کرنا یعنی لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کے دو سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ یعنی جو مد ہوتی ہے، کھینچا جو جاتا ہے مدات کو 1 الف 2 الف 3 الف تک کھینچا جاتا ہے، یہ 4 الف تک جو کھینچا جاتا ہے، تو یہ دو سبب کی وجہ سے۔ تو کون کون سے ہیں؟ حمزہ کی وجہ سے یا تو کھینچا جاتا ہے حرف کو، یا پھر سکون کی وجہ سے یعنی جزم کی وجہ سے۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، اور نمبر 5 مد عارض، اور نمبر 6 مد لین عارض۔ جی، مد متصل کیا ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد الف و یا جو ہوتے ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب یہ دیکھیے حمزہ سبب آ گیا۔ شرط کیا ہے مد متصل کی؟ حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ جیسے یہ آگے مثال دی ہوئی ہے، جاء جاء۔ اب دیکھیے جیم متحرک ہے، الف سے پہلے جیم پر زبر آ گیا تو الف مدہ ہو گیا۔ اب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساتھ، تو حمزہ متصل ہے، حمزہ اس کے بالکل ساتھ ہے، اسی کلمے کے اندر ہے، تو اس لیے یہاں مد متصل ہوگا۔ اگر مد منفصل فاصلے والی مد، تو نام سے ظاہر ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی انفسکم، فی انفسکم۔ اب یہاں دیکھیے فا متحرک، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہو گیا۔ اب فی ایک کلمہ ہے، انفسکم دوسرا کلمہ ہے، تو حروف مدہ فی کے اندر پایا جا رہا ہے، انفسکم کی حمزہ جو ہے وہ اس میں ہے، تو اس لیے انفسکم کی حمزہ دوسرے کلمے میں اور فی کے اندر یا مدہ ہو گیا، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ اب ان کو کتنی مقدار میں کھینچ کے پڑھنا ہے؟ جی، مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں۔ 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں، یعنی 2 2.5 الف یا 2 الف تک یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے ان کو، مد متصل اور مد منفصل کو۔ آگے ہے مد لازم۔ تو مد لازم کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی۔ اب پہلے جو 2 مدیں پڑھی ہیں، مد متصل اور مد منفصل، اس میں کون سا سبب پایا جا رہا تھا؟ حمزہ کا۔ اب یہاں جو ہے مد لازم کے اندر کون سا سبب ہے؟ سکون یعنی جزم اور تشدید۔ مد لازم کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ جیسے جانن، جانن۔ اب یہاں حروف مدہ جیم، الف سے پہلے جیم پر زبر الف مدہ ہو گیا، اب حروف مدہ کے بعد نون مشدد ہو گیا تو سکون اصلی بالتشدید پایا جا رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ جی، آگے مد لین لازم۔
تو مد لین لازم کیا ہوتا ہے؟ حروف لین کے بعد. اوپر مد لازم کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد. اب مد لین لازم کیا ہوتا ہے؟ حروف لین کے بعد. تو حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو یہ مد لین لازم ہوگا. جیسے عین، عین، تو یہاں یا ساکن سے پہلے عین پر زبر یا لین ہو گیا، اور حروف لین کے بعد نون ساکن ہوگا تو سکون اصلی ہوگا یہاں. تو یہاں کیا ہوگا؟ مد لین لازم ہوگا. اب مد لازم اور مد لین لازم کو کتنی مقدار میں پڑھیں گے؟ تو مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. آگے مد عارض کیا ہوتا ہے؟ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. عارضی سکون کب ہوتا ہے؟ یعنی عارضی وقفہ کیا جا رہا ہو، یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو. ویسے وہ متحرک ہو، زبر و زیر یا پیش والا ہو، یا دو پیش والا ہو، یا 2 زیر والا ہو، تو لیکن وقت کی وجہ سے اس کو ساکن کیا جا رہا ہو تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جیسے اصل میں ہے مسلمون، مسلمون ہے تو مسلمون کو وقف میں کیا پڑھا؟ مسلمون، تو یہاں مد عارض ہو گیا. آگے ہم مد لین عارض کیا ہوتا ہے؟ تو حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے ہے شفتینی، اگر نون کے نیچے زیر ہے شفتینی، اب یہاں شفتینی کو وقف کیا تو کیا بن گیا؟ شفتین، شفتین. تو یہاں کیا کریں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مدات کے ہجے اس طرح کریں گے. کیسے جی؟ یہ لفظ کلمہ لکھا ہوا ہے جی جی، تو کیا کریں گے؟ بعض لوگ جیم زبر الف مد جا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم یا زیر جی، حمزہ زبر جی، ضالن کے کیسے جی کریں گے؟ جی ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن ضالن. جی مشق کا آغاز کرتے ہیں. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر جا، یہاں جیم متحرک الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ ہو گیا. اب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں پائی جا رہی ہے تو یہ مد متصل ہوگا. مد متصل کو 2 اڈائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے. جی جیم یا زیر جی، حمزہ زبر جی، 2 اڈائیاں 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ. اب یہاں دیکھیے ابھی واللہ پڑھا ہے، ابھی حمزہ کو نہیں پڑھا اس لیے یہ کھڑا زبر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. اب جب حمزہ پڑھ لیا، حمزہ یا زیر ای، اب جب رما پڑھیں گے تو اس لام کو 4 یا 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. مد متصل ہو رہا ہے. واللائی،
آگے سین متحرک یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہو رہا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو مد متصل سیئت، سیئت اولئک، اولئک۔ اب یہاں دیکھیے الف مدہ لام کے اوپر، سوری جی یہ کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ ہو گیا، تو اس لیے الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو اس لیے یہاں بھی مد متصل ہو رہا ہے۔ حدائق، حدائق، تو یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں پایا جا رہا ہے۔ قروء، مد متصل ہوگا۔ اولیاء، اولیاء، مد متصل ہوگا۔ بما انزل، بما انزل، تو یہاں بھی یہاں دیکھیے بما ایک کلمہ ہے، انزل دوسرا کلمہ ہے، تو بما الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یعنی انزل میں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا۔ حروف الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہوگا۔ قا، الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے قا، آگے لو کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے حروف مدہ کے بعد، تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہا ہے۔ قالوا آمنا، قا کو ایک الف، اب لو کو 5 الف تک کھینچیں گے، کیونکہ لو کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، تو یہاں مد منفصل پائی جا رہی ہے، تو یہاں 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، سوری 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ارض، اب یہاں کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یاد رکھیں یہ دیکھنے میں ایک کلمہ لگ رہا ہے لیکن یا علیحدہ ہے اور ارض علیحدہ ہے دوسرا کلمہ میں، تو اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا۔ ہؤلاء، ہؤلاء، اب یہاں ہا جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، اولائی دوسرا کلمہ ہے، تو ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، حمزہ پیش ہوا، اب اس کے بعد ہا ایک کلمے کے بعد او جو ہے یہ اولا کے ساتھ ہے، تو اس لیے حمزہ دوسرے کلمے میں پائی جا رہی ہے، تو پہلے مد منفصل ہا او کے اندر مد منفصل ہے، اور لا ای کی جو مد ہے یہ مد متصل ہے، تو یہاں ایک ہی کلمے میں 2 مدیں پائی جا رہے ہیں۔ ہا مد متصل، اولائی یہ پہلے مد منفصل اور دوسری مد متصل ہوگی۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، تو یا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، با متحرک، نون ساکن یا ساکن کے سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہو گیا، اب یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہو گیا، آگے را پر زبر را پر الف سے پہلے زبر الف مدہ، اب اسرائیل یہ ایک کلمہ ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں پائی جا رہی ہے، تو اسرائیل کی جو یہ مد ہے جو ہے یہ یہاں مد متصل ہو رہی ہے۔ یا بنی کی جو یہ مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور اسرائیل کی جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ آگے ضالن، اب یہاں الف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید مد لازم ہوگا،
کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ آگے دابتن، یہاں بھی مد لازم ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید آ رہا ہے، مد لازم ہوگی۔ الآن، میں ان کے ہجے کر دیتا ہوں، دال الف با زبر داب، با زبر با، داب تا دو زیر تین، دابتن، حمزہ لام کھرا زبر آل، حمزہ کھرا زبر آل نون زبر نہ، آل آنا، تو یہاں بھی مد لازم ہو رہی ہے، حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد حمزہ، اسی کلمے میں حروف مدہ کے بعد الف مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم، تو یہاں مد لازم ہوگا۔ الذکرین، الذکرین، تو یہاں بھی مد لازم ہو رہا ہے۔ جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان، مد لازم ہو رہا ہے، سکون اصلی بالتشدید پایا جا رہا ہے حروف مدہ کے بعد۔ میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مدہام، میم زبر ما، مدہامتانی، تو یہاں بھی الف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید مد لازم ہو رہا ہے۔ اتحاجونی، حمزہ زبر تا پیش تو آتو، حا الف جیم زبر حاج، جیم واو نون پیش جون، اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی۔ آگے کافتن، اب یہاں دیکھیے مد حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم مد لازم ہو رہا ہے، اور آگے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی اب یہاں بھی دیکھیے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہے، اور یہاں بھی مد لازم ہو رہا ہے۔ کافتن، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید مد لازم ہوگا۔ الحاقۃ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید مد لازم ہوگا۔ والصافات، حروف کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، تو الف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید مد لازم ہوگا۔ حاجوک، مد لازم، وحاجہ مد لازم، تحاضون مد لازم، یحادون مد لازم، عین یتماسا، عین یتماسا مد لازم ہو رہا ہے۔ ولضالین، تو یہاں دیکھیے غور کرنا ہے، دعات پر زبر دعات پر زبر، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا۔ اب الف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید آ رہا ہے لام کے اوپر، تو یہ مد لازم ہو گیا۔
لیکن آگے دیکھیے وقف کی علامت بنی ہوئی ہے تو نون پر زبر ہے، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصل عارضی آ رہا ہے، یہاں عارضی سکون ہو رہا ہے، نا کو ہم نے نون زبر نا کو نون ساکن کر دیا تو عارضی سکون ہو گیا یہ، تو یہاں کیا ہوگا مد عارض ہوگا، تو یہاں مد عارض ہوگا وَلَضَّالِّينَ۔ آگے یا اولی الالباب، یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، یا علیحدہ کلمہ ہے، اولی الباب یہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں مد منفصل ہو رہی ہے۔ آگے بابی، تو با متحرک ہے، اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے، وقف کی وجہ سے عارضی سکون ہو گیا، تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے تو یہاں مد عارض ہوگا۔ یتساءلون، حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہی ہے تو مد متصل ہو رہا ہے۔ آگے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، نون متحرک ہے، وقت کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو گیا، یعنی وقت کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں مد عارض ہوگی۔ رب العالمین، تو رب العالمین نون متحرک ہے، وقت میں نون ساکن ہو جائے گا تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آیا جا رہا ہے تو اس لیے یہاں بھی مد عارض ہوگا۔ خوفن، خوفن تو فا متحرک ہے، خوا تنوین ہے تو کیا کریں گے، دو زیر ہے، وقف میں فا کو ساکن کر دیں گے، عارضی سکون ہو گیا، عارضی سکون سے پہلے واو لین ہو رہا ہے، یعنی حرف لین آیا ہے تو حرف لین کی وجہ کے بعد حرف لین کے بعد عارضی سکون پایا جا رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا مد لین عارض ہوگا، پہلے حرف مدہ کے بعد آ رہا تھا، اب یہاں حرف لین کے بعد ہے تو یہاں مد لین عارض ہوگا۔ قریشین، تو یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہے تو حروف لین کے بعد شین عارضی سکون ہو رہا ہے تو یہاں بھی عارضی سکون ہوگا۔ قریش، قریش، خوفن وقف خوف، قریشن وقف قریش۔ صدق اللہ العظیم۔